پیناما معاملے پر مطالبات اور سوالات کا طوفان برپا کرنے کے بعد متحدہ اپوزیشن کا پارلیمان کا بائیکاٹ ختم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم کے خطاب پر گزشتہ روز واک آؤٹ کرنے والے خورشید شاہ کا کہنا ہے کل سے اسمبلی میں نواز شریف کی تقریر کے نکات پر بات کریں گے۔ دوسری جانب کل تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا بھی قومی اسمبلی میں خطاب متوقع۔ کیا اپوزیشن کا نیا ایجنڈا 70 سوالات ہوں گے؟ بھارت کی جانب سے سپر سونک انٹرسپٹر میزائل کے تجربے پر پاکستان کو تشویش۔ بھارتی تجربے سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑے گا، پاکستان بھی دفاعی نظام بہتر بنانے کے لیے پیش رفت کرے گا، مشیر خارجہ سرتاج عزیز۔ اور پیناما معاملے پر متحدہ اپوزیشن کا حصہ متحدہ قومی موومنٹ آج اپوزیشن اجلاس سے غیر حاضر رہی۔ کیا ایم کیو ایم پیناما معاملے پر متحدہ اپوزیشن سے اپنی راہیں جدا کرنے کو ہے؟ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ان فوکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں جواد احمد صدیقی۔ ناظرین، پاکستان میں پیناما معاملے پر آج کی پیش رفت اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ متحدہ اپوزیشن نے بالآخر پارلیمان کے اجلاسوں کا بائیکاٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آنے والے کل سے وزیر اعظم کے خطاب پر جو نکات اپوزیشن کے پاس اب ہیں ان پر بات شروع کی جائے گی۔ یاد رہے متحدہ اپوزیشن نے وزیر اعظم کے ایوان میں آنے تک ایوان کے واک آؤٹ کا بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا، لیکن گزشتہ روز جب وزیر اعظم ایوان میں تشریف لائے انہوں نے اپنے تئیں وضاحت پیناما معاملے پر دی تو بھی اپوزیشن اپنے اس فیصلے پر کاربند رہی اور اس نے ایوان کا واک آؤٹ کیا اور بہتر جانا کہ ایوان کے بجائے میڈیا کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھے۔ آج اپوزیشن کا جو اجلاس ہوا اس سے ایم کیو ایم غیر حاضر رہی، اس کے بعد یہ سوال سر اٹھا رہا ہے کہ متحدہ اپوزیشن اب کتنی جماعتوں پر مشتمل ہوگی۔ اسحاق ڈار صاحب آج یہ فرما رہے تھے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب دھرنا دینے والے پھر تنہا رہ جائیں گے۔ اپوزیشن کا ماننا یہ ہے کہ وزیر اعظم کے کل کے خطاب کے بعد اب ان کے سوالات کی تعداد 7 کے بجائے 70 ہو گئی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ اپوزیشن جو وزیر اعظم سے ایوان میں 7 سوالوں کا جواب نہیں لے پائی وہ کس حکمت عملی کے تحت وزیر اعظم کو 70 سوالات کے جواب دینے پر مجبور کرے گی، اور یہ بھی کہ پیناما معاملے پر اب ڈرائیونگ سیٹ پر کون ہے، حکومت یا اپوزیشن۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ممبر قومی اسمبلی سید نوید قمر صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ نوید قمر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اگر آپ یہاں سے آغاز کریں کہ اسمبلیوں میں واپس آنے کا فیصلہ بائیکاٹ ختم کرنے کا یہ اپوزیشن کے کاز کو کیسے بینیفٹ کرنے والا ہے، یا ہم اسے سیاسی ریٹریٹ سمجھ لیں؟ نہیں، اس میں ریٹریٹ دیکھیں، کسی دن بھی اسمبلی کے اندر جانا یا اسمبلی سے باہر چلے جانا یہ ایک ٹیکٹیکل ایشو ہوتا ہے۔ کسی بھی دن ایک پروٹیسٹ لانچ کرنے کے لیے آپ باہر رہتے ہیں، یا وہ دن ایک دن سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ پچھلے دنوں میں ہوا، وہ ایک پرٹیکولر میسج بھیجنے کے لیے بات ہوتی ہے۔ میسج کیا دینا تھا کہ جی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، جن کو اس ہاؤس میں ویسے بھی ہونا چاہیے، لیکن خاص کر جب ان پہ اتنے بڑے الزامات لگ رہے ہیں تو وہ ہاؤس میں آئیں اور اس کی ایکسپلینیشن ہاؤس میں دیں۔ تو کل ہم نے خدا کر کے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب ہاؤس میں آئے اور بڑا ایک بگ ڈیل قسم کی چیز ہو گئی، جو کہ ایک نارمل روٹین چیز ہونی چاہیے تھی کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں آ رہے ہیں اور وہ ان ایکوزیشنز کا جواب دیں گے۔ لیکن جو چیز نہیں ہوئی وہ یہ تھا کہ جو ہمارے سوالات تھے یا قوم کے بھی سوالات ہیں، صرف ہمارے کیا اپوزیشن کے کیا، جو اسپیسیفک ہیں، جو ایکچوئل الزامات ہیں اس پہ جو مشتمل تھے ان کا تو جواب نہیں آیا۔ ایک جنرل براڈ تقریر ضرور انہوں نے کر دی اور جو which failed to satisfy the opposition۔ ہم یہ کہہ لیں کہ اب پارلیمان کا بائیکاٹ ختم کرنے سے ہٹ کر کوئی راستہ تھا بھی نہیں اپوزیشن کے پاس؟ نہیں، اپوزیشن کا اپنا فورم ہے، کسی بھی پارلیمنٹیرین کا پہلا فورم پارلیمنٹ ہی ہوتا ہے، پارلیمنٹ سے کبھی بھی آپ فرار نہیں لیتے۔ یہ اور یہ کہنا کہ جی کل جائیں گے اور پرسوں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یہ ایک ڈے ٹو ڈے ایشو ہوتا ہے۔ پھر کل کیوں موقع گوانا بہتر جانا اپوزیشن؟ خورشید شاہ صاحب اور حکومت کی کوئی خاموش مفاہمت تو نہیں تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک تو پہلی چیز یہ کہ یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ خورشید شاہ کا فیصلہ تھا،
یہ فیصلہ جوائنٹ اپوزیشن کی میٹنگ میں ہوا تھا جس میں تمام پارٹیاں موجود تھیں اور کچھ نے اس کے فیور میں اور کچھ نے اس کے خلاف بات کی، لیکن آخر میں جو متفقہ فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ وہ کوئی تقریر نہیں کریں گے، وہ کھڑے ہو کے اناؤنس کریں گے اپنا واک آؤٹ اور پھر نیچے جا کے پریس سے بات کریں گے. تو اس کے عین اس اسکرپٹ کے مطابق یہ ساری چیز اور یہ حکمت عملی ایوالو کیسے ہوئی؟ آپ لوگوں کو اعتراض صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ ہمیں امید نہیں ہے کہ وزیر اعظم ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے، تو آپ اسپیکر سے وقت کیوں مانگ رہے تھے بات کرنے کا اگر واک آؤٹ ہی کرنا تھا؟ دیکھیں، اگر تو معجزتاً کوئی پرائم منسٹر صاحب کی تقریر میں اسپیسیفک جو باتیں ہیں، جو نیلسن، نیسکول، اپارٹمنٹ، پاناما میں اسپیسیفکس جو دیے ہوئے، اگر ان میں سے کسی چیز پہ بات ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھا نا، پھر تو اپوزیشن کا باہر جانا مناسب بھی نہیں تھا. لیکن جب ان ساری چیزیں جو کہ ایکچوئل جس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، یہ کہہ دینا کہ جی ہمارے فیملی کے ساتھ زیادتی ہوئی یا ہمارے جو فیکٹری تھی وہ نیشنلائز ہوئی، ہم امیر سے غریب ہو گئے، یہ تو پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں. اگین اس پہ سوال یہ جو آپ یہاں بات دہرا رہے ہیں، کل میڈیا کے سامنے جو اپوزیشن نے دہرائی ہے، یہ فلور پر کیوں نہیں کہ واک آؤٹ تو بالآخر کیا جا سکتا تھا یہ اعتراض نوٹ کروانے کے بعد، اور وزیر اعظم کی موجودگی سے اچھا موقع کیا ہوتا؟ نہیں، یہ ظاہر ہے کہ اس پہ اوپینین ہو سکتے ہیں، اور آج بھی جو دوبارہ سے میٹنگ ہوئی، ریویو ہوا، تو اس پہ مختلف تبصرے ہوئے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیونکہ ایک متفقہ فیصلہ تھا اس لیے اس کو کیری آؤٹ کرنا تھا، کیونکہ وزیر اعظم نے وہ جواب نہیں دیے اور ایک فورسفل پروٹیسٹ کرنی تھی جو کہ اسی طرح سے آپ پروٹیسٹ کو فورسفل کہہ رہے ہیں. حکومتی سائٹ کا موقف یہ ہے کہ وزیر اعظم کی تقریر اتنی فورسفل تھی کہ اپوزیشن ناک آؤٹ ہو گئی، گنگ رہ گئی، کہنے کو کچھ نہیں بچا. میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اتنی اور چیزیں کہہ دی ہیں اپوزیشن کے کہنے کو کہ اپوزیشن کا مواد ختم بھی ہو رہا تھا کل کی تقریر سے پہلے، تو اب ڈھیر سارا اور مواد مل گیا ہے جو کہ اس ساری ڈیبیٹ کو آگے تک، کافی آگے تک لے کے جائے گا. کمنگ بیک، آپ نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خورشید شاہ صاحب کی کوئی مفاہمت ہو یا ان کا ذاتی فیصلہ ہو. ایسا کیوں ہے کہ خان صاحب بھی وزیر اعظم کی تقریر کے بعد، عمران خان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ وزیر اعظم کی آدھی تقریر تو میرے بارے میں تھی سر. پیپلز پارٹی نے کوئی ایشورنس تو نہیں دی ہوئی تھی حکومت کو؟ وائی اونلی خان صاحب؟ آئی تھنک وہ تو شاید لگتا ہے کہ حکومت کے ٹیکٹکس ہے. ظاہر ہے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے اپوننٹس جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہوں یا ڈیوائیڈڈ نظر آئیں، جبکہ اپوزیشن نے میجورٹی کا ثبوت دیا. اور یہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے یہ ہوا ہے کہ اگر ایک دو پارٹیز بھی اوور آل ایک کنسنسس ایک طرف جا رہا ہے اور ایک دو پارٹیز اسے نہیں اگری کرتی، تو پھر کنسنسس ان کو انکلوڈ کر کے جو بھی بنتا ہے اس کی طرف جایا جاتا ہے. لیکن یہ صورتحال ادروائز کیوں نہیں ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم وزیر اعظم کی زبانی شکوہ پیپلز پارٹی سے سنیں، ان کی جو ہدف تنقید ہے پیپلز پارٹی ہو؟ وائی خان صاحب اپوزیشن لیڈر کی سیٹ تو آپ لوگوں کے پاس ہے. No, as I said, that seems to be the government's tactics کہ جی ان کو اپوزیشن فورسفل زیادہ پی ٹی آئی کی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو شاید زیادہ آسان لگتا ہے پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنا، اور ان کا شاید یہ بھی ہے کہ تخت لاہور کے لیے جو کشمکش ہے اس میں وہ ان کو اپنا ڈائریکٹ رائیول سمجھتے ہیں. چل ایک شارٹ بریک. ناظرین، نوید قمر صاحب جیسا فرما رہے ہیں کہ اب تو اپوزیشن کے پاس وزیر اعظم کے خطاب کے بعد پوچھنے کے لیے مواد زیادہ ہو گیا ہے. ہم ان کے سامنے سوال یہ رکھیں گے کہ یہ سب مواد سوالوں کی شکل میں کب اور کس موقع پر اٹھایا جائے گا. نوید قمر صاحب سے جانتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، مجھے اس وقت ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما نعیم الحق صاحب. نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پہلے تو یہ فرمائیں، خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے کل میں جانا ہے انہوں نے اسمبلی میں، اور اب بالآخر کو اظہار خیال کرنا ہے ساری صورتحال پر، پیناما پر؟ جی بالکل، کل خان صاحب انشاءاللہ قومی اسمبلی میں جائیں گے
اور 11:30 کے لگ بھگ کوشچن آور ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ ان کی تقریر ہوگی. تو نہیں صاحب، یہ گزشتہ روز کیا ہوا؟ خان صاحب تو وہ فنڈ ریزنگ ڈنر چھوڑ کر آئے تھے اسمبلی میں بات کرنے، صفائی پیش کرنے، تو وہ سرپرائز تو نہیں تھا ان کے لیے سڈن واک آؤٹ؟ نہیں، یہ تو 3 بجے مشترکہ اپوزیشن کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے ان 7 سوالوں کے جواب نہیں دیے جو مشترکہ اپوزیشن کی جانب سے ان کو دیے گئے ہیں، تو ہم اس کو نہ صرف پارلیمنٹ کی توہین سمجھیں گے بلکہ اراکین کی بھی توہین ہوگی اور ہم واک آؤٹ کر جائیں گے. یہ فیصلہ 3 بجے ہو چکا تھا جس میں ہماری پارٹی کی بالکل مرضی شامل تھی، سب پارٹیوں کی متفقہ فیصلہ تھا اور اسی فیصلے کے تحت یہ واک آؤٹ ہوا ہے. اور نعیم صاحب، وہ خان صاحب کی وہ حکمت عملی کیا ہوئی کہ میں پہلے پارلیمان میں صفائی دوں گا پھر سوال کروں گا، وزیر اعظم کو پارلیمان آ کر بات کرنی چاہیے، وہی اصل فورم ہے، سو یہ کیا ایک اپرچونٹی مسڈ؟ نہیں، کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب ایک تفصیلی گفتگو کریں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم لوگوں نے پرائم منسٹر کی تقریر سنی اسی طریقے سے خاموشی سے جو حکومتی پارٹی کے اراکین ہیں وہ خان صاحب کی تقریر سنیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا نہیں ہوگا. چلیے نعیم صاحب، ٹورڈز دا ویری اینڈ، اب چونکہ معاملہ وہ پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کی جانب جا رہا ہے ٹی او آر فائنل کرنے کے لیے، سو وہ استعفے والی بات تو اب ریلیونٹ نہیں رہی کسی بھی سطح پر؟ استعفے والی بات تو ہمیشہ ریلیونٹ رہے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ روز بروز نئے انکشافات جو ہو رہے ہیں، مجھے سچی بات ہے، مجھے یہ نہیں لگتا کہ وزیر اعظم صاحب کی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ بہت دنوں تک برقرار رہ سکے گی، کیونکہ بہت ہی بے شمار تضادات سامنے آ گئے ہیں ان کے بیانات میں، اور ان کی موجودگی میں یہ بھی تقریباً ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کے مختلف قوانین کی خلاف ورزی ان سے ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات جو ہیں ان کے لیے کم از کم بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. بہت شکریہ نعیم الحق صاحب. نوید قمر صاحب وہ فرما رہے ہیں استعفیٰ اسٹل ریلیونٹ ہے، پیپلز پارٹی کو بھی ایسا لگتا ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے یا اس کے بعد ایک دو تقریروں میں بلاول صاحب نے ضرور یہ کہا ہے، لیکن جب جوائنٹ اپوزیشن کا اجلاس ہوا اور جب یہ فیصلہ ہوا کہ اس سٹیج پہ ہم یہ استعفیٰ کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، تو پر اس وقت تمام اپوزیشن جو ہے وہ ایک ہی زبان بول رہی ہے، اور جب حالات اور آگے بڑھیں گے، جو کہ نعیم الحق صاحب نے جیسے کہا کہ وی ایکسپیکٹ کہ اور زیادہ چیزیں جو ہیں جیسے جیسے سامنے آئیں گی. ابھی آپ فرما رہے تھے مواد زیادہ ہو گیا ہے، میں اگر یہ اصطلاح استعمال کر پاؤں کہ اپوزیشن کے پلے اس وقت کیا ہے؟ 7 سوالوں کے جواب وزیر اعظم سے آپ نہیں لے سکے، 70 کے کس موقع پر لیں گے؟ دیکھیں، آپ خود دیکھیں گے جب سے وقت آتا ہے تو یہ 70 کیا 170 کے بھی جوابات آ جائیں گے، کیونکہ جب آپ ایک چیز کو چھپانے کے لیے 10 جو ہیں ایسی چیزیں کہہ دیتے ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر وہ معاملہ اور زیادہ گمبھیر ہوتا جاتا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں the plot thickens. یہ معاملہ اپوزیشن کے لیے گمبھیر تو نہیں ہو رہا؟ آئی ریمبر بلاول صاحب نے کہا تھا کہ حکومت کو اپوزیشن کے ٹی او آرز ماننا پڑیں گے، اب تو آپ خود حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں تھا. جب ٹی او آرز اپوزیشن نے دیے تھے تبھی یہ بات کہی تھی کہ اب بال از ان گورنمنٹس کورٹ، گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ان ٹی او آرز پہ بات کرے. اب وی ہیو ٹو کم اراؤنڈ ٹو دیٹ. یہ نہیں ہے کہ ہاں اب ہم مجبوری میں جا رہے ہیں کہ جی کچھ کرو. یہ تو اوریجنل ڈیمانڈ جو تھی اپوزیشن کی، اب گورنمنٹس پہ، پھر اس میں ہماری بھی جو ایشو تھا وہ شامل تھا، اور سپریم کورٹ کی طرف سے جو خط لکھا گیا وہ بھی شامل ہے کہ ایک کنسنسس ٹی او آرز ہوں جو کہ سپریم کورٹ کے پاس جائیں، جس کے بیسس پہ وہ اپنی انکوائری اور انویسٹیگیشن. کہ یہ 3 جون سے ہونے والے بجٹ سیشن سے پہلے یہ مرحلہ فریش لیجسلیشن کا عبور ہو سکتا ہے؟ اب یہ تو وقت بتائے گا کہ کتنا ٹائم لگے گا. اپوزیشن یہ ڈیمانڈ کرے گی کہ جی اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت محدود ہو. ڈرافٹنگ جو اسینشلی بجٹ سیشن سے پہلے ختم کنسنسس ٹی او آرز ہم نے ڈیمانڈ 15 دن کی ہے. ٹھیک ہے، اسٹارٹنگ فرام ٹوڈے.
اسٹارٹنگ فرام وین ایور دا پروسیس اسٹارٹس نا. ٹھیک ہے. لیکن اب جو آپ کہہ رہے ہیں 2 جون وہ 15واں دن ہے اسٹارٹنگ فرام ٹمورو. سو کچھ طے ہونا ہے تو اس سے پہلے ایز اٹ از وہ چیزیں جو ہیں ظاہر تھنگس آر ان دا ورکس. اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کتنا اس پہ سمجھتی ہے کہ بیٹھ کے انگیج کر کے چیزوں کو آگے بڑھایا جائے یا کنفرنٹیشن کر کے جو ہے چیزوں اسٹیٹس کو رکھا جائے. ٹھیک ہے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں سید نوید قمر صاحب. ناظرین, جیسا کہ خود فرما رہے تھے, اب دیکھنا ہوگا کہ حکومت اس معاملے پر کس طرح آگے بڑھنا چاہتی ہے. اسینشلی وہی نقطہ جو ہم اٹھا رہے ہیں کہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر کون ہے. وزیر اعظم نے کل ایک پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے لیے اوپن اینڈڈ سی تجویز دی تھی. بہرحال اب حکومت کی جانب سے یقیناً اپوزیشن منتظر ہے کہ پیش رفت ہو, یہ کمیٹی تشکیل پائے اور مشاورت ہو سکے پیناما کمیشن کی تشکیل کے لیے. ایک مختصر بریک. انڈیا کی جانب سے ناظرین, بھارت کی جانب سے سپر سونک انٹرسیپٹیو میسائل کا تجربہ کیا گیا. پاکستان کو اس پر تشویش ہے, پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں, اس پر بات ہوگی اس مختصر بریک. ویلکم بیک. ناظرین, پاکستانی وزیر اعظم محمد نواز شریف کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کو بھارت کے حالیہ انٹرسیپٹر میزائل کے تجربے پر تشویش ہے, اور یہ تشویش اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان اس کو تمام عالمی فورمز پر اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ پاکستان اب اپنی دفاعی صلاحیت کو بہتر کرنے کی جانب بھی پیش رفت کرے گا. اس تشویش کا پس منظر یقیناً حالیہ بھارتی تجربہ ہے اس میزائل کا جسے انڈیا کا سپر سونک انٹرسیپٹر میزائل کہا جا رہا ہے, جو بنیادی طور پر اپنے جانب آنے والے کسی بیلسٹک میزائل کو مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پاکستان کی تشویش اس تجربے کو لے کر کتنی بجا ہے, یہ ہمارے علم میں ہے کہ اس وقت 3 ممالک دنیا میں امریکہ, روس اور اسرائیل بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کے حامی ہیں. لیکن بھارت کا یہ تجربہ اس کو اس سسٹم کے قریب لے جانے میں کتنی بڑی پیش رفت ہے, اور یہ پاکستان بھارت ہتھیاروں کی دوڑ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے. دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ کی. ماری صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کتنا قریب ہو گیا ہے بھارت اس بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کے اس ایک تجربے سے, اور پاکستانی تشویش کتنی بجا ہے اس پر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک پہلا تجربہ نہیں ہے, یہ 5واں تجربہ ہے, اور اس وقت ہندوستان جو ہے ان کا شمار ان ریاستوں میں ہو گیا ہے جو اس وقت مسل شکن سسٹم نہ صرف اس کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں بلکہ اس کے کامیاب تجربے کے ساتھ ساتھ تجربہ در تجربہ جو ہے کر رہے ہیں. اور اس کے اندر جو معاونت ان کو حاصل کی گئی ہے وہ دراصل اس وقت 3 ممالک کے ذریعے ہندوستان کو دی, وہی جو حامل ہیں اس نظام کے. جی, اس میں سب سے پہلے سر فہرست تو اسرائیل ہے, جہاں سے ہندوستان نے 1999 میں جو ہے گرین پائن ریڈار سسٹم جو اس مسل شکن سسٹم کا ایک حصہ ہے وہ حاصل کیا. اس کے بعد ہندوستان نے بڑی کوشش کی کہ S-300 سسٹم جو ہے روس سے حاصل کرے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو مذاکراتی عمل ہیں, 2 طرفہ مذاکراتی عمل, جو نیکسٹ اسٹیپ فور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے بعد امریکہ اور ہندوستان کے درمیان شروعات ان کی ہوگی. اور پھر 2016 میں جو 2015 میں جو امریکہ کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں دفاعی طور کے اوپر ہندوستان کے ساتھ ڈیفنس ٹیکنالوجی اینڈ ٹریڈ کے لحاظ سے, اس کے بعد ہندوستان کو نہ صرف اس کے اندر بڑی حد تک جو ہے پذیرائی ملی بلکہ اس کے ساتھ ہندوستان دنیا کے اندر اب 4تھا ملک بن گیا ہے جس کے پاس یہ مسل شکن سسٹم ہے. اور پاکستان کے لیے ظاہری بات ہے پاکستان کو اس پر تشویش ہے, امپلیکیشنز کیا ہیں؟ ہمارا جو دفاعی ماڈل ہے وہ ایک فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کے لیے ہے اسینشلی, جس کا مطلب یہ ہے کسی بھی اندیکھی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت. سو پاکستان کے لیے امپلیکیشنز کیا ہیں اس کی؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسل شکن سسٹم ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ جب امریکہ اور روس کی جنگ بھی تھی تب بھی ان کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اسٹیبلٹی کو جو ہے انسٹیبل کریں گے, یعنی کہ اس کو غیر مستحکم کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ بنیادی طور کے اوپر ان کو دفاعی ہتھیار کہا جاتا ہے, لیکن دراصل یہ بہت اوفینسو ہتھیار ہیں کیونکہ ایک مسل کے ذریعے ایک دوسرے مسل کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ایک بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ان کو دی جا رہی ہے. دوسری طرف جو ہے یہ ایک جو ہے خیال یا ایک تاثر ایک اس حکومت کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ جی شاید ان کا دفاع جو ہے ناقابل تسخیر ہو گیا, جس سے ظاہر ہے آپ پہ پریشر پڑتا ہے کہ آپ اس دفاع کے خلاف جو ہے مؤثر اقدامات اٹھائیں. یعنی اس کے اندر آپ کو کوالٹیٹیو میئرز بھی کرنے پڑتے ہیں, اس میں کچھ کوانٹیٹیو میئرز بھی کرنے پڑتے ہیں, یعنی کہ آپ کچھ تکنیکی طور کے اوپر بھی جدت لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ ہتھیاروں کے اعتبار سے بھی آپ کو دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنے ہتھیار کافی ہوں گے. کیونکہ جب آپ ایٹمی اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں. سب سے پہلے یہ کہ آپ کے جو مسلس ہیں وہ آپ کی دشمن جو ہے اس کی سرحد کو پار کر سکیں, اس کی حدود کو پار
کر سکیں اور اپنے ٹھکانوں تک پہنچ سکیں. دوسرا یہ کہ جو آپ کے دشمن نے جو سسٹمز لگائے ہوئے ہیں ان کو روکنے کے لیے وہ ان کو عبور کر سکیں, اور یعنی کہ وہ ان کے راہ میں رکاوٹ نہ آ سکیں. یہ جو سسٹمز ہیں جو اس وقت ہندوستان کے پاس ہیں, اس میں جو اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہیں آپ کو ایک چیلنج پرووائڈ کرتے ہیں کہ جہاں ظاہر ہے آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ جی کتنے ہتھیار کس جگہ, اور آپ کی جو سروائیویبلٹی اور آپ کی جو پینیٹریشن ایبلٹی ٹو پینیٹریٹ انیمی ڈیفینسز ہے اس کو آپ کو دوبارہ جو ہے اس کے اوپر اثر. پاکستان حق بجانب ہے تشویش میں مبتلا ہونے میں. آپ نے خود کا یہ پہلا اسماعیل کا تجربہ 99 سے انڈیا اس پر کام کر رہا ہے اس سسٹم کے اوپر. سو اس مرحلے پر تشویش, اور پاکستان اس وقت کیا کرے؟ عالمی سطح پر آواز اٹھانا حل ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے لیے تشویش اس لیے ہے کہ ہندوستان جو اس وقت جو ہے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے نان پولیفریشن, یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں مسلس کی دوڑ نہ ہو, جو چاہتے ہیں کہ جی دنیا میں ایٹمی دوڑ نہ لگے, جو اس کے سربراہان تھے یا جو ان کے لیڈران تھے جیسے کہ امریکہ اور ان کے جو معاون ممالک ہیں, اگر وہی لوگ ہندوستان کو یہ تمام ٹیکنالوجی دے رہے ہیں, ان کی معاونت کر رہے ہیں, تو پھر بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ پھر یہ جو آپ باقی لوگوں کے اوپر رکاوٹیں لگا رہے ہیں وہ کس لیے؟ نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی ریسٹرکشنز باقی لوگوں کے لیے کیوں؟ اگر ہندوستان کے اوپر بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی بین الاقوامی نان پولیفریشن معاہدہ نہیں کیا, یعنی کہ کوئی بین الاقوامی عدم رکاو کے لیے, ایٹمی عدم رکاو کے لیے کوئی معاہدہ نہیں کیا, نہ دو طرفہ نہ بین الاقوامی سطح کے اوپر, تو پھر ہندوستان کے لیے تمام تر مراد کیوں دی جا رہی ہیں؟ اور اس سے جو علاقائی اسٹیبلٹی ہے اس کے اوپر جتنا منفی اثر پڑ رہا ہے اس کے لیے بھی امریکہ کچھ نہیں کر رہا, اور ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے اس کے لیے دوسری طرف دیکھا جا رہا ہے. ظاہر ہے پاکستان اس میں 3 طرح کے جو ہے پاکستان اقدامات اٹھائے گا یا پاکستان کو اٹھانے چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیلسٹک مسل کا خطرہ ہے بین الاقوامی ایٹمی تسلسل یا ایٹمی بیلنس کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ ہے. اس لیے نہ صرف اس میں روس بلکہ چین بھی اس سسٹم کی مخالفت کرتے آئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کو بین الاقوامی سطح پہ کریں گے کہ یہ ریجنل ڈی اسٹیبلائزر ہے. دوسرا یہ کہ آپ اس کے خلاف جو ہے زمینی طور کے اوپر بھی اقدامات اٹھائیں گے. ان میں سے کچھ جو ہے کوالٹیٹیو ہوں گے, یعنی آپ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ تکنیکی لحاظ سے اس مسل سسٹم کو سے پینیٹریٹ کرنے کے لیے یا اس کے دفاع کو قابل تسخیر کرنے کے لیے آپ کو کون سے اقدامات چاہیے تکنیکی لحاظ سے. اس میں آپ کی جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں, اور پاکستان کا جو جواب رہا ہے اس میں سے ایک آپ کے پاس بابر کروز میزائل ہے, اور جو کروز جو آپ کی کیپیبلٹی ہے اس کے اندر اضافہ ہے, تاکہ جو کروز سسٹمز ہیں بنیادی طور پر آپ نے ہتھیاروں کی دوڑ ہی ہوگی ایک طریقے سے. ایک وجہ سے ہتھیاروں کی دوڑ نہیں ہے کیونکہ آپ کا جو دشمن ہے وہ دور نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے آپ پہ پریشر ضرور آئے گا. آپ نے اس کا حل ڈھونڈا جو کروز ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے جس میں بابر ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس راد ہے, تو یہ آپ کا اس کا ایک تکنیکی حل ہے. دوسری طرف آپ اس بات کا فیصلہ بھی کریں گے کہ کیا آپ الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹی ڈیولپ کرتے ہیں, سائبر کیپیبلٹی ڈیولپ کرتے ہیں, کیونکہ اس سسٹم کے 3 حصے ہیں. ایک اس کا یہ مسل شکن انٹرسیپٹر ہے, دوسری طرف اس کا ریڈار ہے, اور تیسری طرف اس کا کمانڈ سٹرکچر ہے. تو آپ اس کے اوپر بھی دیکھیں گے. اور تیسری طرف جو میرے خیال سے پاکستان کے لیے سب سے اہم بات ہے کہ آپ یہ بات بھی دنیا کے سامنے لے کے آئیں گے کہ اگر ہندوستان کے اوپر یہ تمام تر دنیا کی جو ٹیکنالوجیز ہیں اور یہ تمام تر جو چیزیں ہیں امریکہ اور اسرائیل مل کے ہندوستان کو دے رہے ہیں, یہ آپ کا نقطہ تکنیکی اعتبار سے تو ہم نے جو کرنا ہے سو کرنا ہے. امریکہ کے آگے ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ تو F-16 طیاروں کی امداد نتیجتاً ہمیں نہیں مل پائیں گے شاید امریکہ سے. دیکھیں وہ اس ڈیل کے بارے میں بھی جو ہے وضاحت بہت ضروری ہے, کیونکہ مسئلہ اس ڈیل سے ہٹ کے اس معاملے پہ سرتاج صاحب نے شکوہ کیا امریکہ کا کہ وہ بھارت کے لیے بیکنگ ہے امریکہ کی. دیکھیں بیکنگ کی بات نہیں, یہ تو میں آپ کو وہ بات کر رہی ہوں جو جولائی 2015 میں واضح معاہدے ہوئے ہیں. اس واضح معاہدوں کے مطابق صرف ہندوستان کے لیے 0.2% جو سینسٹیو ہائی ٹیک ٹیکنالوجی امریکہ کی صرف اس کو روکا جائے گا, یعنی باقی تمام تر جو ہائی ٹیک سینسٹیو ڈیفینس ٹیکنالوجیز ہیں یا ہائی ٹیک ٹیکنالوجیز ہیں جن کو ڈیول یوز ٹیکنالوجیز بھی کہتے ہیں, ان تمام ٹیکنالوجیز تک ہندوستان کی امریکہ جو ہے ہندوستان کی رسائی ہوگی. آپشن آسان لفظوں میں اگر آپ امریکہ سے جہاز نہیں مل پاتے تو دوسری یا تیسری آپشن کیا ہے پاکستان آپ کے پاس؟ بہت ساری آپشنز ہیں کیونکہ دنیا میں صرف امریکہ جو ہے واحد جو ہے ان آپشنز کا نام ہوگا. دیکھیں جی ان آپشنز کا نام ہے روس ہے, اس آپشن کے نام میں آپ کے پاس چین ہے, اس آپشن کے نام میں آپ کے پاس ایسٹ یورپین کنٹریز ہے, اس آپشن کے نام میں آپ کے پاس یورپین ڈیفینس مارکیٹ. فائٹر جیٹس دے سکتا ہے. دیکھیں آپ کے پاس یورپین ڈیفینس مارکیٹ بھی ہے, اور اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کو امریکہ نے دی ہے بڑی, یہ ہمیشہ جو ہے پالیسی ریپیٹ ہو رہی ہے. اس پالیسی میں بھی انہوں نے کہا کہ جی 25% آپ دیں اور 65% ہم دیں گے. جب ہم نے 25% کی قیمت دے دی تو انہوں نے کہا جی ہماری کانگریس کہہ رہی ہے کہ اب آپ 65% بھی دیں, یعنی کہ اگر آپ نے امریکن جہاز خریدنے ہیں تو آپ $80 ملین کا ایک جہاز خریدیں. اگر ہم نے $80 ملین کا ایک جہاز خریدنا ہے تو پھر پاکستان
پاکستان اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ دنیا میں سے کہاں سے کون سا جہاز اٹھانا ہے. اور پاکستانی فیصلہ کر سکتا ہے کہ روس سے ہم روس سے لے لیں, ہم چائنا سے لے سکتے ہیں, آپ یورو فائٹر لے سکتے ہیں. دیکھیں جب آپ نے پیسے پہ اور ہارڈ کیش پہ یہ چیزیں اٹھانی ہیں, جب آپ نے پاکستانی پیسے دے کے چیزیں اٹھانی ہیں, تو پھر کیا کہتے ہیں امریکہ کا دروازہ کیوں؟ پھر تو آپ کے پاس دنیا کے اندر سب سے بڑی کرنسی جو ہے ڈیفنس مارکیٹ میں سب سے بڑی کرنسی آپ کے پاس پیسے ہیں, اور اگر آپ نے پاکستانی پیسے خرچ کرنے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے لیے بیسٹ آپشن کیا ہے. آپ کے پاس F-22 ہے, آپ کے پاس SU-30 آپ نے لینا ہے, آپ نے TU-22 لینا ہے. جب آپ نے قیمت ہی دینی ہے تو پھر قیمت آپ اپنی مرضی کے مطابق دیں گے. جب ٹیکنالوجی کا ہی آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا 5th جنریشن ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو F-16 ہتھیار ہیں یہ 4th جنریشن فائٹرز ہیں. اس کا روسی نیم البدل, اس کا نام دیکھیں جو اس وقت آپ پاس روسی جو نیم البدل ہیں اس کے اندر آپ کے پاس مختلف آپشنز ہیں. SU-35 ایک دیکھیں اس میں آپ کے پاس SU سیریز کے ایئر کرافٹس بھی ہیں, اس میں آپ پاس TU-22 کے سیریز کے ایئر کرافٹس بھی ہیں, اس میں آپ کو یورو فائٹر بھی ہے. اگر پیسے ہی دینے پاکستان پیسے دے کے یہ حاصل کر سکتے ہیں, آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اتنی $80 ملین کا ایک جہاز لینا ہے تو پھر اب ہم امریکہ کی جو ہے پہلے کا پاکستان امریکہ تعلقات تو نہیں ہے کہ جہاں ہم F-16 کے پیسے دیں اور امریکہ وہ پیسے پاکستان کو واپس کرے جو ہے گندم دے کے, اور وہ بھی ایسی گندم جس کے اندر جو ہے اٹ ہیڈ لاٹس آف ایشوز ود اٹ. بہت شکریہ. ماریہ سلطان صاحب بنیادی طور پر نشاندہی کر رہی تھی ناظرین کہ بھارت نے جو ایک دفاعی نظام وضع کیا ہے بیلسٹک میزائل شکن, پاکستان کو اس کے نتیجے میں پالیسی سطح پر بھی اقدامات کرنے ہوں گے اور یقیناً تکنیکی اور دفاعی سطح پر بھی, اور پاکستان یہ کرنے کی جانب یقیناً بڑھے گا. ایک مختصر بریک پروگرام میں شامل کریں گے. پیناما معاملے پر MQM متحدہ قومی موومنٹ اب کیا نظریہ رکھتی ہے, کیا اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس معاملے پر متحدہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی؟ MQM سے جانیں گے اس مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, پیناما معاملے پر متحدہ اپوزیشن کا حصہ متحدہ قومی موومنٹ, جو کہ گزشتہ روز وزیر اعظم کے خطاب کے بعد ایوان سے متحدہ اپوزیشن کے مشترکہ بائیکاٹ کے فیصلے کا بھی حصہ تھی, آج جب اپوزیشن کا اجلاس ہوا تو اس سے غائب تھی. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ MQM نے اب فیصلہ کیا ہے کہ پیناما معاملے پر متحدہ اپوزیشن کا حصہ وہ نہیں رہے گی. ہم نے اعتزاز احسن صاحب کو, جو کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کو یہ فرماتے سنا کہ MQM اکثر اپنے فیصلے بدل بھی لیا کرتی ہے. سو بنیادی سوال کہ متحدہ اپوزیشن کے محاذ سے علیحدگی کا فیصلہ MQM کو سیاسی طور پر کیا فائدہ دے سکتا ہے, اور کیا MQM نے وزیر اعظم کو اس معاملے پر کلین چٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما بیرسٹر سیف صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سیف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کل اپوزیشن کے ساتھ اسمبلی سے واک آؤٹ اور آج اپوزیشن کے مشترکہ اجلاس سے واک آؤٹ, تو سر یہ کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی ایسی اچنبھے کی یا راز کی کوئی بات نہیں ہے. سمپل سا ایک ہمارا ایک موو ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے جو الزامات وزیر اعظم پر لگائے جا رہے ہیں پاناما لیکس میں, ان کی فیملی کے حوالے سے ناموں کا آنا اور آف شور کمپنیز کا, کم و بیش ایسی ہی حقائق جو ہیں وہ اپوزیشن کی ایک بہت بڑی جو جماعت ہے ان کے لیڈر کے حوالے سے بھی آ گئے ہیں, اور کچھ اور لوگوں کے نام بھی آئے ہیں. آپ PTI کی بات کر رہے ہیں, آپ جانتے ہیں جی. اور اب وہی بات ہو گئی کہ تقریباً جو معاملہ ہے وہ ایکول ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اگر ایک سائڈ پر وزیر اعظم کی آف شور کمپنیاں ہیں اور ان کی بات نہیں ہو رہی, تو دوسری طرف کچھ ان آنسرڈ سوالات جو ہیں وہ اپوزیشن کے بھی ایک بہت بڑے کمپوننٹ کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پاناما لیکس کے حوالے سے صرف ایک فوکسڈ جو موو چلائی جا رہی ہے, اس میں سے وہ جو اخلاقی ایک بنیاد تھی وہ کمزور ہو گئی ہے. اور متحدہ کلامی یہ آپ پر آشکار کل وزیر اعظم کے خطاب کے بعد ہوا ہے؟ یہ نام آپ PTI کے یا دیگر جماعتوں کے وہ تو پہلے سے آ رہے ہیں, تو اس مرحلے پر فیصلہ کیوں؟ پہلے سے تو خیر نہیں آ رہے, کچھ دنوں سے جب سے خاص طور پر محترم عمران خان صاحب نے لندن میں اپنی آف شور کمپنی کے حوالے سے خود ہی انکشاف کیا, تو اس کے بعد یہ ہیں, اور یہ 2 یا 3 دن پہلے کی بات ہے. اور اس کے بعد جو ہے یقینی طور پر نہ ان کی طرف سے کوئی وضاحت آئی, اور نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جو موو چلائی جا رہی ہے, اس کے نتیجے میں اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ جو احتساب کا وزیر اعظم کا جو نعرہ تھا اور ان کو عدالت کے کٹہرے میں یا کسی ایک انصاف کے حوالے سے کسی پلیٹ فارم پر لا کر جواب دہ کرنے کا, اس میں سے وہ جو ایک اخلاقی بنیاد ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, وہ کمزور سی نظر آ رہی ہے.
لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم وزیر اعظم کو کوئی کلین چٹ دے رہے ہیں یا حکومت کے ساتھ ہم نے کوئی ڈیل کی ہے. یہ ذرا وضاحت کر دیجئے, اگر آپ نے تحریک انصاف کے حوالے سے ایک رائے بنائی ہے, نتیجتاً فیصلہ کیا ہے, وزیر اعظم کے حوالے سے آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ آپ متحدہ اپوزیشن کا حصہ تھے, کل آپ کو ان 7 سوالوں کے جواب ملے وزیر اعظم کے خطاب میں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان جوابات سے مطمئن ہیں, اور جو سوالات وزیر اعظم سے کیے گئے تھے ان کا انہوں نے جواب بحسن خوبی نہیں دیا, بلکہ انہوں نے گول مول جواب دے کر معاملے کو ٹالنے کی کوشش کی. ہم یقینی طور پر وزیر اعظم کے جواب سے مطمئن نہیں ہیں. اعتزاز صاحب کہہ رہے تھے کیوں فیصلے بدل لیا کرتی ہے, وہ ویری شارٹلی اگر بتا دیں, وہ کہہ رہے تھے فیصلے امید بھر آئے گی اعتزاز صاحب کی, یا یہ غلط فہمی ہے ان کی؟ دیکھیں, جہاں تک سیاست کا تعلق ہے, سیاست میں موقع محل اور ڈیولپمنٹس کے حساب سے اور حوالے سے ہی فیصلے کیے جاتے ہیں. ہم نے یہ فیصلہ بھی غور کے بعد ہی کیا ہے کہ ہم نہ اپوزیشن کا حصہ شاید ایکٹیولی اب نہ رہیں اور نہ ہی ہم حکومت کی کیمپ میں جا رہے ہیں, بلکہ ہم ایک نیوٹرل سٹانس لیں گے, کیونکہ اس میں ہمارا ایک موقف اور بھی اضافی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب متحدہ اپوزیشن کی بات ہوتی ہے تو پھر چاہیے کہ تمام ملک کے جو مسائل ہیں ان پر بات ہو. ایم کیو ایم کا موقف ہمارے سامنے رکھا, کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کے سینئر رہنماؤں کے چونکہ خود نام آف شور کمپنیز کے حوالے سے منظر عام پر آ چکے ہیں, اس لیے اپوزیشن اب حکومت یا وزیر اعظم کے احتساب کے حوالے سے جو زوردار مطالبہ تھا اس کا اخلاقی جواز کمزور ہو گیا ہے. سیاست میں بہرحال فیصلے بدلتے رہتے ہیں, بیرسٹر سیف صاحب فرما رہے تھے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی, کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.